اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موت دو طرح کی ہے، ایک ہے ایمان والی موت اور ایک ہے ایمان کے بغیر موت۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک ایمان والی موت وہ ہے کہ وہ افراد، وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لایا، آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا اور وہ مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہا، اس ایمان پہ قائم رہا، عقیدے پہ قائم رہا اور اس کی موت ہوگی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان والی موت مرا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانا، اللہ کا آخری نبی نہیں مانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان نہیں لے کے آئے اور وہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس ایمان کے بغیر، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے بغیر والی موت مر گیا۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا میں جس کرونا بیماری کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں ہمارے ایمان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہنے کی بہت اشد ضرورت پڑ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اور مذاہب ہیں یا جتنے اور لوگ ہیں غیر مسلم، ہر کوئی نہ کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی پیشوا جو آئے گا، جس کو وہ مانتے ہیں، جس کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ ان کا وہ پیشوا آئے گا، وہ ان کو اس بیماری سے بچا لے گا۔ اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے نا، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر کھڑے رہنا بہت ضروری ہے، اللہ سے اس کی پختگی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک عدد شیطان بھی ہے اور شیطان وہ خبیث شیطان ہے کہ وہ ایک دن میں کئی ہزار اولیاء اللہ کو راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اس وقت تو ہر ایک مسلمان جو کہ بہت ہی کمزور ایمان والا بھی مسلمان ہوگا نا، اس کے اوپر بھی وہ اٹیک کرے گا کہ جی تمہارا رب چاہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا بیماری کو، تمہارا رب چاہتا تو خانہ کعبہ کا طواف کیوں بند کروایا اس نے، تمہارا رب چاہتا تو طواف جاری رہتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بند ہوتی۔ ایسے وسوسے، ایسے وہم، ایسے خیالات شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا، ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی زندگی یہ 4 دن کی ہے، آج مرے تو کل دوسرا دن، لیکن حقیقی زندگی وہ ہے جو دنیا سے مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ بندہ جو سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لانے کے بعد، اس کے اوپر قائم رہنے کے بعد اس کا اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کی جو اینڈ والی زندگی ہوگی نا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، پھر مزہ آئے گا اس زندگی کا۔ کیونکہ اگر ایمان والا ہوگا تو قیامت کے بروز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتی کی شفاعت کریں گے، کیونکہ وہ تو وہ نبی ہے ہمارا کہ دوسرے انبیاء کرام جب ان کی امتیں قیامت کے بروز اپنے انبیاء کرام کے پاس جائیں گی تو آواز ہے کہ اذهبوا الی غیری، کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو تھامیں گے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے سب سے اولین جو بات ہے، سب سے اولین جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اور اس ایمان کے اوپر قائم رہنا، اور اس دنیا سے جب جانا ہے تو اس ایمان کو لے کے ہی ساتھ جانا ہے، تب جا کے شفاعت ہوگی۔ کیونکہ جو غیر مسلم ہوگا، جس کی بغیر ایمان کے موت ہو جائے گی، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے۔ تو خدارا اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس صورتحال میں اور ہر ایک مشکل گھڑی میں ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکا سچا عشق اور محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کی مضبوطی اور سلامتی عطا فرمائے۔ کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، وما علینا الا البلاغ۔